آدمی کے بعد میں. تو مچھوا منڈی میں اس وقت جناب سوراب صاحب بام فرنٹ کا زمانہ تھا اور یہ ان سے جڑے ہوئے MLA تھے. تو ان کو لوگوں نے یہ ذمہ داری دی کہ یہ مسجد کا معاملہ سب آپ دیکھ ریکھ کریں گے اور مسجد کو تعمیر کریں گے. بات چیت ہونے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ مچھوا منڈی کی مسجد ایسی تعمیر ہوگی جو مغربی بنگال میں ایک مثال ہوگی. الحمدللہ اگر ہوتا تو بہت خوشی کی بات ہے. لیکن اس کے بعد لوگوں نے دل کھول کے چندہ دیا اور ایک دن میں مچھوا منڈی کے تاجروں نے 24 لاکھ روپیہ چندہ دیا کہ جلد سے جلد منڈی کا جگہ خریداری ہو, اس کی رجسٹری ہو اور مسجد کی تعمیر کی جائے. لیکن بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2005 سے لے کے آج 2015 تک یہ مسجد نہ تعمیر ہوئی نہ اس میں کوئی کام ہوا. میں آپ کو بتاؤں تو اس ٹرسٹ میں انہوں نے رکھا, ان کو بولا چلیے مسجد کے معاملے میں جانا ہے, اور وہاں جانے کے بعد بنا پڑھے لکھے ان لوگوں نے سائن کیا اس ٹرسٹ کے کاغذات, جن کو اگر چاہیے ہوگا تو وہ کاغذات بھی آپ کو زیروکس کر دیا جائے گا. تو اس میں ایک ٹرسٹ بنانے کا شرم دیا گیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے جہاں تک اس شہر کلکتہ یا مغربی بنگال میں آپ جانتے ہیں, یا یقین مانیے کوئی کام نہیں. ٹرسٹ میں ایسے ایسے کلوز لکھے ہوئے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹرسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں فلاں محبوب کی کام ہوگی. لکھا ہوا ہے کہ فلاں محبوب کی کام ہوگی. فلاں محبوب ویلفیئر کا کام ہوگا. ویلفیئر کا کام سب طرح کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو بہت ساری بات ہے, اس کا ڈیٹیل میں اگر آپ لوگ کوئی کاغذ لینا چاہیں گے تو دیا جائے. تو اس کے بعد کافی دن ہونے کے بعد جس دن چندہ اکٹھا ہوا تو ایک فیصلہ لوگوں نے کیا کہ ہر ایک دکان والے, میں بتاؤں مسلمان 500 روپیہ فی گاڑی مسجد کے لیے نکال کے دیں گے. تو 500 روپیہ فی گاڑی ایک کافی بڑا رقم بنتا ہے. الحمدللہ وہ کافی بڑا رقم بن گیا. اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے سوسائٹی ٹرسٹ بنی ہے. تو لوگوں نے جب اس میں مخالفت کرنا شروع کیا تو مجھے ہمارے مارکیٹ کے کئی لوگوں نے کہا کہ اکرم صاحب آپ کو ہم لوگوں کے ساتھ لائر کے یہاں چلنا ہے, اور لائر سے آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو ہم لوگوں سے بہتر زیادہ سمجھ میں آئے گی, تو آپ اس معاملے کو پورا تحقیقات کر سکیں گے. تو جب میں گیا لائر کے پاس تو لائر, یقین مان لیجیے باخدا میں کہہ رہا ہوں کہ اس لائر نے کہا کہ اس میں جتنے سارے کلوز لکھے ہوئے ہیں سارے بکواس ہیں, اس سے مسجد کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پراپرٹی کل جا کے ایک مطلب باپ بیٹا پوتا اس طرح سے سلسلہ یہ بکواسی بنتے چلا جائے گا. اس میں کافی مخالفت تھی. مخالفت کرنے والوں میں سے 25 کے بعد بھی کہ ٹھیک ہے 25 آدمی کا کمیٹی بنے گا. 25 آدمی کا کمیٹی میں جب ایک لسٹ طے ہوا تو اس میں الحمدللہ میرا بھی نام تھا. لیکن چونکہ میں بولنے والا ہوں, میں صرف اللہ کے ذات سے ڈرتا ہوں, بندہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. تو میں اس معاملے میں مداخلت کرتے رہا تو ان کو یہ لگا کہ یہ لڑکا اگر اس میں رہے گا تو ہمارا مقصد فوت ہو کے چلا جائے گا. تو انہوں نے سب سے پہلے میرا نام کسی طریقے سے لوگوں کو اطمینان دلا کے اس سے نکال دیا. خیر اس بات کی کوئی بات نہیں, ہمارا مقصد تو صرف ہے کہ وہ اللہ کا گھر کسی طرح بن سکے. اس کے بعد پھر لوگوں کو کافی ٹھیک ہے میں استعفیٰ دے دوں گا, آپ لوگ بنا لیجیے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کمزور لوگ بیچارے روز کمانے کھانے والے لوگ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی پریشانی لینے کا, ہم تو خود ایسے پہلے سے پریشان ہیں اور پریشانی خریدنے کی کیا ضرورت ہے. تو لوگوں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنائیے کوئی بات نہیں ہے ایسے ایسے. اس نے بہت سارے شکل بنائے لیکن کام کچھ بھی انجام تک نہیں پہنچا. تو ہر جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی جس میں یہ ٹرسٹ کے کاغذات کو تفصیل سے بتایا جاتا تھا. وہ سارے کاغذات انگریزی میں ڈرافٹ کیا ہوا تھا. تو لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کاغذات کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرائیے اور تب ہم لوگ اس معاملے کو دیکھیں گے. تو اردو میں ٹرانسلیٹ کرانے میں اس میں تقریباً غالباً 2 یا 3 مہینہ لگ گیا.
تو غالباً 2 یا 3 مہینہ لگ گیا، اس کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا، اور آپ کیونکہ لوگوں کو روشنی ملنے لگی، اس کے پیچھے مقصد بہت سارا ہے، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ اعتراض کرتے کرتے لوگوں کو اب ان کا یہ پھنڈا چلنے لگا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو کم کیا جائے۔ تو جب لوگوں کو کم کرنا شروع کیا تو آپ مانیے کہ 25 لوگوں کی کمیٹی سیمنٹ کے آج 5 یا 7 لوگوں کی کمیٹی بن گئی، اور ان 25 لوگوں سے اس نے کہا کہ آپ لوگ مجھے اتنا پریشان اگر کریے گا تو پھر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو کرتے کرتے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ لوگ آپ یہ لکھ کے دیں کہ اس مسجد کا کام میں اپنے مرضی سے کروں گا اور اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کہ مقصد کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر مجھے اللہ کا گھر بنانا ہے تو ہمیں 25 یا 50,000 لوگ اگر ہمارے ساتھ رہیں، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے کون سا کام انجام لے لے کہ ہمارا یہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ ہمارا مقصد تو صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ کا گھر کسی طریقے سے تعمیر ہو جائے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں ایک اینٹا بھی ابھی تک نہیں لگا سکتے۔ مقصد کہنے کا یہ بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں کہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ آپ بھی ہمارے قوم کے بھائی ہیں، ملت کے لوگ ہیں۔ آپ سے مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو آئے کریے۔ آئے اگر نہیں کریں گے آپ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آج تک آپ یقین مانیے کہ اتنے سال ہو گئے، انہوں نے یہ کاغذ یا دستاویز آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ یہ پراپرٹی کے رجسٹری ہوئی کہ پاور لیا گیا کہ کیا ہوا۔ یہ آج تک یقین مانیے جو لوگ ہیں اس میں اور بھی لوگ ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ اس پراپرٹی کا ہوا کیا ہے۔ تو یہ بتا رہے تھے اور ان کو چیز کرانے کی ذمہ داری کیا گیا، اور 2 دن میں 24 لاکھ روپئے ہوا، جس میں آزمات کے تجویز دیا گیا، بچے پاتا ان کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ ذمہ داری دی گئی ان کو کہ آپ رجسٹری کرواؤں گے۔ نمبر 5 میں یوسف علی منڈل، نمبر 6 میں شبیر احمد، یہ سب ہائی کورٹ کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد میں یہ ہے شبیر احمد کے بعد ہے شاہد امام کے سینئر سینئر اور عابد کمال، اور انہوں نے اپنے طور پر جسٹس جلی صاحب سے مشورہ کیا اور شاہد امام سے مشورہ کیا۔ اس طرح 8 مہینے کے ساتھ ہم لوگ گئے کہ بھائی یہ جو ٹرمز کاپی ہے اس کے ساتھ ہم لوگ کو سمجھا دیجیے کہ مسجد کے حق میں ہے یا مسجد کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو سبوں نے کہا کہ یہ واقعات ہے، سبوں کو یہ سمجھ لیجیے اس کا مسجد کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس بار ان کا پرانا والا کی کو کیوں نکالنا تھا، محمد کمال کرنے کے لیے سب کو رکھتا ہے کہ آج میں ہم کو راستہ دکھاتی، ہم آپ کے پاس ہیلپ کی آپ کو ہیلپ کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ سوسائٹی بنے گا، مسجد کے مفاد میں سوسائٹی بنے گا، تو ہم کون بنائے گا؟ بولا کہ بولو ہم بنا دیں گے، آپ کون بنائیں ایک پیسہ نہیں لے گی۔ تو یہ سے ہم لوگ یہ لا کے بچوں مسجد میں جمعہ کے دن ہم لوگ اسے پڑھتے رکھتا کہ ہم لوگ 8 بجے کے پاس جائیں یہ جماعت ملا ہے تو ہم سوسائٹی بنا جائے، تو سوسائٹی بنا جائے تو اگلے بجے کہنا کہ نہیں ہم نے جو بنایا تھا وہ صحیح ہے، لیکن اب تک مسجد کا کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے، اور پیسہ کا کیا ان کے پاس جمع ان کے اندر گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ یہاں کے مسجد میں جو ابھی بہت ہی بڑا سا ایریا ہمارا ہے کیونکہ لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ میوا مسجد بالکل ٹرانسپیرنٹ باڈی ہے، اس میں 12 ٹرسٹیز ہیں، اور اس 12 ٹرسٹیز میں چیئرمین جو ہے ہمارے ایکس ایم ایل اے جناب صاحب ہے، جنرل سیکرٹری میں ہوں، ٹریزر سعد اللہ جان، اور یہ پروسیس ہم لوگ کا بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے۔ ایک مسجد میں اس مسجد کی بات کرتی ہے
की मस्जिद में ट्रस्टीज की मीटिंग हुई, जिसमें जुमा की नमाज के बाद सारे नमाजी, सारे मुसल्ली काफ़ी तादाद में मौजूद थे। ये लोग जो हरकत कर रहे हैं उस सिलसिले में वैसे हम लोग को प्रेरित जारी कर रहे हैं। 13 फरवरी 2015 जुमा बाद नमाज जुमा मस्जिद के सहन में नमाजियों की मौजूदगी में, मुसल्लियों की मौजूदगी में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें तमाम लोगों ने जनाब मशवरात के चेयरमैनशिप पर और ट्रस्टियों पर मुकम्मल एतमाद पैदा किया। क्रिमिनल एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखने वाले जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों के खिलाफ न्यायिक होकर, मुतहद होकर मुकाबला करने का ऐलान किया और इसी के हाल में हम लोग मजबूत गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन का बुक हम लोग के पास है। हम लोग ने लॉ को मेंटेन करते हुए, पूरी तरह से छानबीन करते हुए, लॉ का जो बुक है उसको पढ़ते हुए, ट्रस्ट का जो किस जगह ट्रस्ट होगा नहीं होगा उसको मेंटेन करते हुए हम लोगों ने कदम बढ़ाया है।